اگر آپ ادبی دنیا پر اپنی کہانیاں، شعری مجموعے اور کتابیں ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔ بلونت سنگھ کا ناول عہد نو میں ملازمت کے 30 مہینے۔ قیدی نے جواب دیا، ان زنجیروں کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے۔ میں شب و روز انہیں گھڑتا رہا، انہیں مضبوط سے مضبوط تر بناتا گیا، اور جب وہ اٹوٹ ہو گئیں تو میں نے دیکھا کہ خود میں ان میں جکڑا ہوا ہوں۔ ٹیگور۔ دارالسلطنت کی اس نسبتاً سنسان سڑک پر سے میں قریب ہر روز گزرتا تھا۔ اس کے دونوں جانب کوٹھی نما مکانات کے سلسلے دور تک چلے گئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے پھاٹک تھے اور ان پر نمبر لکھے تھے۔ دو رویا درخت یوں دکھائی دیتے تھے جیسے دل برداشتہ سرنگوں کھڑے ہوں۔ کبھی کبھی رنگین آنچل یا خشک پتے سڑک پر بچھی ہوئی سرمئی بجری پر سرکتے، گھومتے اور پھڑپھڑاتے نظر آ جاتے۔ یہ سڑک عام طور سے اداس اور ہر ہنگامے سے دور رہتی تھی۔ یہاں مجھے چوکنا ہو کر چلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اسی لیے یہ سڑک مجھے محبوب تھی۔ میں نے ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ اسی سلسلے میں مجھے یہاں ایک سردار صاحب سے ملنا ہوتا تھا، ان سے بعض مفید معلومات حاصل ہو جاتی تھیں۔ میری نظر کے سامنے عظیم الشان دکانوں کی قیمتی اشیاء رقص کرتیں۔ ملازمت ملے گی تو میں انہیں خرید کر اپنا سکوں گا۔ یہ طفلانہ خیال زیادہ مدت تک میرا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ سردار صاحب سے ملاقات کے دوران میں مجھے ان مشکلات کا احساس ہوتا جو قریب ناقابل عبور تھیں۔ لوٹتے وقت میں عجیب حرکتوں سے اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ زمین کی جانب دیکھتے ہوئے میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے بڑی تیزی سے چلنے لگتا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا جیسے میں ہوا میں اڑا جا رہا ہوں، جیسے اس سخت اور بوجھل زمین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے قطعاً الگ تھلگ ہوں، میں آسمان کا باشندہ ہوں۔ لیکن زندگی کے حقائق بھلا کب تک خیالی دنیا میں رہنے دیتے ہیں؟ اس ہیرا پھیری کا ایک رنگین پہلو بھی تھا۔ ایک لڑکی جس سے فلرٹ کرنے کی مجھے کبھی جرت تک نہ ہوتی تھی۔ آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں اسی سڑک پر گامزن تھا۔ جب پھاٹک میں داخل ہوا تو حسب معمول غیر دوستانہ ماحول نے میرا استقبال کیا۔ ڈھیلے ڈھالے گوبر کی طرح پھیلے ہوئے مکان کی کھڑکیوں کے پٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے وہی لڑکی دکھائی دی۔ میں نے اسے اچھا شگن سمجھا۔ اس کا رنگ نکھرا ہوا تھا اور نوک پلک درست، لیکن خاص قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس کا شمار ان عورتوں میں کیا جا سکتا تھا جنہیں پنجابی میں ٹھواں کہتے ہیں۔ عجیب پر چیلنج تیور تھے اس کے بدن کے ہر عضو کی الگ ہستی تھی۔ وہ آپس میں گڈمڈ یا گتھم گتھا نہیں ہو رہے تھے۔ میری آمد و رفت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے آپ ہی میں سرشار رہتی۔ جانو ہمالیہ پر بت کی کسی چوٹی پر بیٹھی ہے اور سچے ساجن سے لو لگائے ہے۔ سردار صاحب مکان کے دوسرے ونگ میں رہتے تھے۔ میں ادھر بڑھا تو بچے مجھے دیکھتے ہی اندر چلے گئے اور چلانے لگے، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ دغدغے دار آواز میں سوال گونجا۔ جو روز آتا ہے۔ باہر ٹٹی کی موری کے پاس مجھے کرسی بچھا دی گئی۔ جب میں ہر رنگ کی بو سونگھ چکا تو سردار صاحب داڑھی پر ٹھاٹ کستے ہوئے باہر نکلے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ست سری اکال۔ ست سری اکال ہے جی، ست سری اکال۔ وہ موٹے تو خیر تھے ہی، لیکن انہیں موٹا کہہ دینے سے ہی ان کی شخصیت اجاگر نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا حلیہ کن الفاظ میں بیان کروں، اس لیے اس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑے دیتا ہوں، لیکن ان کی مونچھوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی مونچھوں کے بال فوارے میں سے نکلتے ہوئے پانی کی دھاروں کی طرح بے دریغانہ آگے کو بڑھ کر بڑی سنجیدگی سے سرنگوں ہو گئے تھے۔ بولتے تو پہلے بات مونچھوں کی تاریک بھول بھلائیوں میں سرگردہ رہتی، بالآخر جب اس پنجرے کو توڑ کر نکلتی تو بال یوں پھڑپھڑاتے جیسے بات کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن بالآخر بے نیل و مرام واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر دم بخود رہ جاتے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں اور مونچھوں میں مونچھیں ڈال کر ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سناؤ جی، کوئی خبر؟
انہوں نے میرا سوال سن کر پہلے ٹٹی کی موری کی طرف، پھر مجھے اور بعد ازاں آسمان کی جانب دیکھا، اور پھر دفتن مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، دیکھو جی، تسی اپنے سکھ براؤ، پاکستان تو آئے ہو، برات دکھی ہو، میں تسانوں دسنا کہ ایک مسٹر گورکھ ہیں، اگر جی انہاں تائیں تھاڈی پہنچ ہوئے تاں جی کچھ کر لو جی، مگر جی حد ہو گئی، میں نے خوش ہو کر کہا، گورکھ تاں ساڈی یونیورسٹی وچ پڑھاندا سی جی۔ اچھا جی، سردار جی کی مونچھیں متواتر ہل رہی تھیں۔ میں نے مزید اطمینان کے لیے پوچھا، تاں گویا گورکھ دا جور چل سکدا ہے؟ ہاؤ جی، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھ مچھر مارنے کے انداز میں بجاتے ہوئے کہا، اچھا جی، ست سری اکال، ست سری اکال۔ اپنے شہر پہنچ کر میں نے والد صاحب کو گورکھ کے بارے میں بتایا تو وہ بولے، ان سے مل لیں گے۔ میں نے یہ کہہ کر شہ دی کہ دوسرے کینڈیڈیٹوں کے باپوں نے بھی ان سے ملاقات کی ہے یا خطوط لکھے ہیں۔ والد صاحب میری ادبی لنترانیوں سے بری طرح تنگ آ چکے تھے۔ پہلے پہل لڑکپن میں میری ادبی حرکتوں کو انہوں نے دلچسپی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے محسوس کیا کہ میں تو محض با ادب ہو کر رہ گیا ہوں، تو چشم زدن میں ہم دونوں کے درمیان ایک خلیج سی حائل ہو گئی۔ بی اے کا نتیجہ نکلا تو میں نے 3rd ڈویژن کی فہرست چھان ماری، اپنا رول نمبر نہیں دکھائی دیا تو مایوس ہو گیا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ 2nd ڈویژن کی فہرست پر نگاہ ڈال لو۔ یہ سن کر میں نے اس پر میلو ڈرامٹک سی نظر ڈالی تو اس نے مزید ڈھارس بندھائی، وہ ممتحن بھی تو غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے دل میں سوچا، بھلا میں کہاں کا شکاری ہوں جو ممتحن میری غلطی کا شکار ہو جائے گا؟ لیکن میرے مہربان کا شبہ درست نکلا۔ والد صاحب کو نتیجے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں حیرت ہوئی۔ حیرت رفع ہوئی تو مجھے طلب فرمایا اور پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ جو آپ فرمائیں، فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ ان دنوں دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی، بھلا میں فوج میں کیوں کر بھرتی ہو سکتا تھا؟ ہمارے سب قومی لیڈر انگریز کی جیل میں تھے اور میں نوکری کروں، میرا وطن غلام رہے اور میں اپنے حاکموں کی بہتری و بہبودی کے لیے لڑوں۔ والد صاحب نے نتیجہ برآمد کیا، تو یوں کہو کہ تم بزدل ہو بیٹا، جب لڑائی ختم ہوگی تو اس وقت تم اونچے درجے پر پہنچ چکے ہوگے۔ میں نے ان کی نصیحتوں کو اس کان سے سنا اور اس کان سے اڑ جانے دیا، چنانچہ کہ تقسیم ہند تک آپس میں جی بھر کر جوتوں میں ڈالا بٹا۔ سکھوں میں دال کے بجائے دالا بٹتا ہے۔ لیکن یہ نیا موقع پا کر والد صاحب نے مجھے للکارا اور میں پورے 4 مہینے تک دارالخلافے کی خاک بسر و چشم چھانتا رہا، یہاں تک کہ گورکھ والی خبر میں نے والد صاحب کے کانوں میں پہنچا دی۔ پہلے میں خود گورکھ سے ملنے کے لیے گیا اور جاتے ہی کہا، جناب مدت سے آپ کے نیاز حاصل نہیں ہوئے، کل شام ہی سے آیا ہوں، سوچا آپ کی زیارت۔ اس کے بعد میں نے انہیں دعوت دی کہ ایک شام ہمارے ہاں چائے یا کوئی اور مائش ہے پینے کے لیے تشریف لائیں۔ والد صاحب کو بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے، کہتے ہیں مدت سے درشن نہیں ہوئے آپ کے۔ گورکھ جی نے میری داڑھی کو بڑی ناقدانہ نظروں سے دیکھا اور جواب دیا، بہتر، آئیں گے۔ جب آئے تو شبنمی کرتا، غبارہ سی دھوتی، بالوں میں چکناہٹ، لبوں پہ مسکراہٹ۔ والد صاحب اور گورکھ صاحب کے مابین قریب قریب فرشی سلاموں کا تبادلہ ہوا۔ کافی لے دے اور پکڑ دھکڑ کے بعد دونوں بزرگ میر امن کے درویشوں کے انداز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو بیٹھے۔ چاہ؟ اجی صاحب، گورکھ بہزار خرابی شرما گئے۔ ہم نے مدعا پا لیا، فوراً مائش ہے ان کے روبرو رکھی گئی۔ وہ مائش ہے کے روبرو اور دونوں کے تیور قابل دید۔ موقع و محل کو موافق پا کر والد صاحب نے مطلب کی بات کہہ ڈالنے کے ارادے سے جو پہلو بدلا تو گورکھ نے یہ کہہ کر ان کا وار خالی کر دیا، اجی صاحب، گزشتہ شب کا ذکر ہے، آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر، معشوق ادھر اور ہم ادھر، بس صاحب، اسی عالم میں چند رباعیاں موضوع ہو گئی تھیں، عرض کرتا ہوں۔ پھر ان کی آواز کا شور یوں بلند ہوا جیسے بلڈوزر کے ذریعے سے مرا ہوا ہاتھی شارع عام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ انٹرویو کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں سے جو میں بوکھلا کر نکلا تو سیدھا اپنے ڈیرے کی جانب بھاگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بعض اوقات امیدوار کو دوبارہ بھی بلا لیا جاتا ہے۔ میں تانگے میں سوار تھا، گھوڑا تیز رو تھا، ظاہر تھا کہ وہ مجھے بہت جلد منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ لیکن میں اس قدر پریشان اور مایوس سا تھا، اس وقت جب کہ موسم گرما کا آفتاب نصف النہار پر تھا،
میں چاہتا تھا کہ دفتن اس طاقتور گھوڑے کے نتنوں میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگیں اور اس کے سموں تلے سے چنگاریاں اڑنے لگیں اور تانگا قدیم بابل کے کسی پرشکو بادشاہ کا رتھ بن جائے اور سامنے کے برگد کے پیڑ تلے زمین دوز شاہراہ پر دوڑتا ہوا یہ رتھ مجھے پاتال کی خوابناک روشنی میں اپنی سیج پر نیم دراز حسن کی دیوی نوخیز اشتر کے قدموں میں ڈال دے، یا پھر یہ رتھ سطح زمین سے اوپر کو اٹھ جائے اور یہ منہ توڑ گھوڑا آفتاب عالم تاب کی نگاہوں سے نگاہیں لڑانے لگے، سورج اپنی شعلہ سی زبان سے خبردار 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 پکارے، لیکن ہم ایک بار تو اس کے جلتے ہوئے سینے سے ٹکر لے ہی لیں۔ دماغ غیر حاضر تھا، بس ایک آنکھوں میں دم تھا۔ جب میں نے غیر آباد بازار کے گوشے میں انسانی جبڑوں کی چند تصاویر اور نقشے دیکھے تو دفتن مجھے چینی لڑکی ای ٹسو کا خیال آیا، جسے میں آئیٹسی کہا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی ماں جو میڈم کہلاتی تھی دندان سازی کا کام کرتی تھی۔ ان سے میری ملاقات ذرا دلچسپ طریقے سے ہوئی۔ ایک روز 10 بجے کے قریب جب میں ناشتہ کرنے کے بعد باہر جانے لگا تو اتفاقاً آئینہ دیکھتے وقت مجھے ایک داڑھ کے اوپر کالا داغ دکھائی دیا۔ میں ڈرا کہ شاید کیڑا لگ گیا ہے۔ بارہا اس چینی دکان کے آگے سے گزرنے کا اتفاق ہو چکا تھا۔ سوچا میڈم کو دکھا ڈالوں۔ میڈم نے بڑی آؤ بھگت سے مجھے مخصوص کرسی پر بٹھلایا، داڑھ دیکھ کر اظہار تشویش کیا اور رائے دی کہ اس داڑھ کو فوراً نکلوا دیا جائے تاکہ باقی دانتوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ فیس فی داڑھ نکلوائی 2 روپے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے نہ کبھی درد ہوا تھا نہ پہلے کبھی یہ نقص دکھائی دیا تھا۔ چھوٹا سا آئینہ لے کر میں دکان سے باہر جا کھڑا ہوا اور داڑھ کو غور سے دیکھنے لگا۔ انگلی کے سرے سے کریدا تو کالی مرچ کا چھلکا پھسل کر الگ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آئیٹسی ہنستے ہنستے دوری ہو گئی۔ میڈم کو مایوسی ہوئی، ان کی تشخیص غلط ثابت ہوئی تھی اور 2 روپے ہاتھ سے گئے سو الگ۔ اس روز میں نے آئیٹسی کو غور سے دیکھا۔ عمر 12 سے اوپر، چینی طرز کا چھوٹا سا پھولدار کرتا، اونچا پائجامہ، لمبے کالے اور سیدھے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی۔ اس کی ہنسی کی جلترنگ ہمیشہ بچتی رہتی تھی۔ غیر مانوس خد و خال کے باوجود بڑی پیاری بچی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو بے حد شریر اور چونچال تھا۔ اس کا نام تھا آچونگ۔ اس دن کے بعد میری ان کے یہاں آمد و رفت شروع ہو گئی۔ میں نے تانگا رکوایا اور تانگے میں بیٹھے بیٹھے دکان میں جھانکا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس قدر بڑھیا تانگے سے اترتے دیکھ لیں۔ میری مراد بر آئی۔ جب میں کرایہ دے چکا اور تانگا آگے بڑھ گیا تو میں نے آئیٹسی کی ننھی منی تارا سی آنکھیں خوشی سے چمکتی دیکھی۔ ادھر سے میڈم بھی چھجے تلے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں مجھ پر رشک ہو رہا تھا اور مجھے ان پر، ان کی اس چھوٹی سی لیکن پرسکون دنیا پر۔ میں 3 تختے کی سیڑھی چڑھ کر ان کی دکان میں لوہے کی گرما گرم کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرویو کے سرد کمرے کے بنسبت ان کی دکان کی گرم فضا کہیں زیادہ پرسکون اور روح پرور تھی۔ کتنے مہینوں سے، بلکہ کتنے تھکا دینے والے طویل برسوں سے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اب میں کس قدر تھک گیا تھا۔ شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ اس وقت میں آچونگ کے مشین سے کٹے ہوئے بالوں والے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اپنے سر پر لمبے لمبے بالوں کی وجہ سے مجھے اس کے رگڑم رگڑا سر پر ہاتھ پھیرنے سے ناقابل فہم لذت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں شربت پینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تنہا پینا مناسب نہیں تھا، اس لیے حساب لگا رہا تھا کہ کل کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ پوچھنے پر میڈم انکار کر دیا کرتی تھیں، کہتی آئیٹسی کو پلا دیجیے، لیکن آئیٹسی نے رازدارانہ لہجے میں مجھے بتایا کہ اگر میں شربت کا گلاس اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو میڈم تھوڑا سا شربت چکھنے میں چندہ حرج نہیں سمجھتی تھیں۔ ادھر آئیٹسی کو بھی بہت دھیرے دھیرے ایک ایک گھونٹ پی کر مزہ آتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ شربت کے گلاس کی لذت سے محروم رہے، اس لیے میں نے یہی طے کیا کہ میڈم کو ضرور باصرار شربت پلاؤں گا۔ جب میں نے اصرار کیا تو میڈم نے ناک کی نوک پر اٹکے ہوئے چشمے کے شیشوں کے اوپر تلے سے جھانک کر پوچھا، کیوں، نوکری مل گیا ہے کیا؟ ان سب کو معلوم تھا کہ مجھے نوکری ملنے والی ہے اور میں بڑا آدمی بننے والا ہوں۔ میں نے جواب دیا، میڈم نوکری اس قدر آسانی سے نہیں مل سکتی، اور اگر مل ہی گئی تو میں آپ کو ایک گلاس شربت پر نہیں ٹالوں گا۔ تو کیا کرو گے اس روز؟ اس روز آپ کو مٹھائی کھلائی جائے گی، ممکن ہے کہ سنیما بھی دکھایا جائے، آپ سب کو۔
सिनेमा वाली बात पर आईटीसी और आचोंग तालियां बजाकर उछले। मैडम खुश होकर शरबत पीने पर राज़ी हो गईं और मैंने उनकी खुशी की शोखी में 4 गिलास शरबत का ऑर्डर दे दिया। और जब आईटीसी और आचोंग करीब वाली दुकान से हाथों में 2-2 शरबत के छलकते हुए गिलास थामे रक्सा कदमों से आ रहे थे तो उनके उभरे उभरे गालों और बाछों में से हंसी फूटी पड़ती थी, जैसे सचमुच मुझे नौकरी मिल गई थी, मुझे मुलाजमत मिल गई। इस सिलसिले में मुझे 2 बातों का इल्म हुआ। पहली बात यह कि मैं 3 कामयाब उम्मीदवारों में अव्वल रहा हूँ। दूसरी बात यह कि मुझे फ़ौरन दफ्तर में हाजिर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो शख्स सबसे पहले पेश होगा वही सीनियर माना जाएगा। मैं फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से मिला, जो ज़रा माशूक टाइप मुतलव्विन मिजाज इंसान था। उसने वो कमरा दिखाया जिसमें मुझे बैठना था, काम करना था और उदास होना था। ये कमरा करीब करीब 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। एक बहुत तवील व अरीज हॉल की लकड़ी के तख्तों के ज़रिए से ऐसे ऐसे कई कमरों में तकसीम कर दिया गया था। कमरे के ऐन बीचों बीच मेरी मेज़ लगा दी गई। जब कुर्सी पर बैठा तो यूँ महसूस होने लगा जैसे लकोदक सहरा में बैठा हूँ, लेकिन बरामदे में तेज़ी से चलती हुई जुल्फ बरदोश लड़कियों की झलक दिखाई दी तो मालूम हुआ कि उस वीराने में रंगो बू का भी गुज़र है। मैंने अपनी मेज़ और कुर्सी एक गोशे में लगा दी और अपने सामने फैले हुए कमरे का फिर से जायज़ा लेने लगा। यहाँ चंद दिन तक मेरे कोलीग भी बैठने वाले थे। मान दरवाजे में एक जटाधार जिन नुमा सूरत दिखाई दी। जटाओं में गर्द, दाढ़ी में खाक, आँखें ताबनाक, चुगा ज़ेब तन। ऐसी वीरान सूरत देखकर एक बार तो छक्के छूट गए, लेकिन मैंने जल्दी पहचान लिया कि वो मेरे नहायत दरीना दोस्त श्री भिक्षु जी हैं। नौकरी से पहले वो सबके दोस्त थे, ज़मीन के दोस्त, सड़कों के दोस्त, पेड़ों के दोस्त, सुनसान राहों के दोस्त, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दोस्त, और अब वो अपने दोस्त आप थे। नंबर 1 गजेटेड ऑफिसर और मैं नंबर 2। ये महसूस करके कि मैंने उन्हें पहचान लिया है, उन्होंने तुर्की मूर्ख की तरह झूम कर हाथ आगे बढ़ाया और इस शान से चले कि हाथ आगे आगे और ख़ुद बादले नखास्ता पीछे पीछे। मैंने फ़ौरन कुर्सी से 2 उंगल ऊपर उठकर उनके हाथ को दोनों हाथों में दबोच लिया। बड़ी खुशी हुई भाई, ये कहकर उन्होंने मेरी जानिब यूं देखा जैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मैंने उनके दिल का हाल तो नहीं पा लिया। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने हस्बे आदत पहले तो एक हाथ से जूतों को सहलाया और फिर दाढ़ी लहरा कर कहा, यार भाई बहुत अच्छा हुआ तुम हमारे पास आ गए। इसके बाद इधर उधर की बातें होने लगीं। फिर उन्होंने नहायत राजदाराना लहजे में सर आगे को बढ़ाकर कहा, देखो यहाँ से 3 रिसाले निकलने वाले हैं, एक अदबी, दूसरा सियासी, तीसरा बच्चों का। तुम अदबी रिसाले की इदारत संभालना, इसलिए कि तुम इस काम को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हो और फिर इसकी अहमियत भी सबसे ज़्यादा है। ये कहकर उन्होंने कछुए की तरह गर्दन सुकेड़ी, यहाँ तक कि गुंजान लहराती हुई दाढ़ी और जटाओं में से उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमकती रह गईं। मुझे मुतासिर करने के लिए कुछ देर तक उसी आसन में रहे और फिर बटुए की तरह होंठ सिकोड़ कर गर्दन आगे को बढ़ाई, और मैं इस वक्त तुम लोगों के सेक्शन का इंचार्ज भी हूँ। यह कहकर वो अपनी गर्दन को खींचकर इंतहाई बुलंदियों पर ले गए। उस वक्त उनकी पेशानी पर चंद नहायत अहम बल थे। मैंने इजहार मरूबियत किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सर को बुलंदियों से नीचे उतारा और मैं लिख कर कलजुग की इदारत तुम्हारे सुपुर्द किए देता हूँ। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो कागज़ मेरे कुलीगों में से एक ने चुरा लिया। हज़रत नक्श मेरे बाद आए। वो मेरे कुलीग नंबर 1 थे। उनका कद ठिगने से कुछ ऊपर, उम्र 40 के लगभग, मुंह में दांत और पेट में आंत सलामत, चेहरा गोल, आंखें बटन, सर पे बाल खाल खाल। वो नौकरी मिल जाने पर खुश थे। हम दोनों में फ़र्क ये था कि मुझे ये नौकरी बैक जस्त मिली थी और उन्हें 20 बरस तक इस दश्त की सयाही के बाद उनका नाम नेक नाम, काम शेरगोई, तखल्लुस नक्श करते थे, महफिल में तरन्नुम से पढ़ते थे। उनके बाद कुलीग नंबर 2 आए, यानी हज़रत फ़िगार। मूछें जैसे नथनों से तारकोल बह निकला है। नौजवान, जवान फ़िक्र, मुफ़क्किर जहाँ, पेशानी ताबनाक, आँखें गमनाक, नाक नमनाक। दोनों कुलीग शायर इब्ने शायर थे। बॉस पीरे मुगा निकले, आते ही कमरे में घुस गए। मैंने पास जाकर सलाम किया, फ़ौरन खड़े होकर जवाब दिया और हाथ मिलाया।
معلوم ہوا کہ پیشہ آباد سپاہ گری تھا لیکن خود شیرگو ٹھہرے۔ میں نے قدرتی طور پر والد صاحب کے نام کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا تو کلوں میں پان کی پیک روکتے ہوئے بولے، جی ہاں میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں، بڑے نفیس انسان ہیں۔ ہم دونوں ڈائریکٹر صاحب سے ملنے چلے۔ ڈائریکٹر صاحب بنگالی تھے، نہایت نیک، شریف النفس۔ اس دفتر میں بڑے بڑے ترے خاں انہیں گھیرے ہوئے تھے، نقار خانے میں طوطی کے مانند تھے۔ اچھا تو آپ نے رہائش کا کیا انتظام کیا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں کیا، باس نے سر ہلایا۔ یہاں رہائش کی بڑی دقت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نوکری ملنی آسان ہے لیکن مکان ملنا مشکل۔ ڈائریکٹر نے نرمی سے قہقہا لگایا۔ باس نے سپاہیانہ تجسس سے 1.5 پسلی کے بنگالی بابو کو نظروں ہی نظروں میں تول کر جواب دیا، بس صاحب نواب چٹوپوٹی کو پکڑوں گا یا مہاراجہ بٹالہ کو، ان کے مہمان خانے تو کہیں نہیں گئے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ باس پورا یملا جٹ ہے۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ ہی جگہ ملی۔ ایک گوشے میں تو میں پہلے سے ہی گوشہ گیر تھا، دوسرے کونے پر نقش صاحب نے قبضہ جما لیا اور بیچوں بیچ فگار صاحب معلق تھے۔ شروع میں ہم یوں ملے جیسے سانڈ ٹکراتے ہیں۔ بڑی گرد اٹھی، خوب پسینے چھوٹے، تو میں ہوئی۔ ہم لوگوں میں جناب نقش صحیح معنی میں گھسے ہوئے تھے لیکن ان کی روح کی پاکیزگی سلامت تھی۔ حضرت فگار گھس رہے تھے اور میں ناقابل گھس تھا۔ پہل کوئی کام نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کو کچوکے دیتے اور لیتے رہے، ایک دوسرے کی چیزوں کا جائزہ لیتے رہے، کس کے پاس کیسی میز ہے، کیسی کرسی ہے، میز پر کس قسم کی اسٹیشنری ہے، تعداد میں کتنی چیزیں ہیں۔ اگر کسی کو اپنے پاس کسی شے کی کمی محسوس ہوتی تو فوراً اس کا انتظام کر لیتا۔ نقش صاحب ہم میں بزرگ تھے، اس لیے بعض اوقات بڑی دور کی کوڑی لاتے۔ ایک روز دیکھا گیا کہ وہ باہر سے آئے اور بڑی سبک رفتاری سے اپنی میز کی جانب بڑھے اور پھر رومال کی اوٹ میں سے ایک گول سی چیز نکال کر بڑی پھرتی سے میز پر رکھ دی۔ حالانکہ انہوں نے کمال احتیاط سے کام لیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ہم دونوں کی متجسس نظروں سے یہ چیز کہاں چھپی رہ سکتی تھی۔ چندے ہم دم بخود بیٹھے رہے، پھر فگار صاحب سے نہ رہا گیا، بڑے زور سے کھنکھارتے ہوئے کلبلا کر اٹھے اور بلغم تھوکنے کے لیے سیدھے باہر نکل گئے اور واپسی پر نقش کی میز کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اینک کو اوپر تلے کر کے اس گول چیز کو بغور دیکھنے لگے۔ موقع غنیمت جان کر میں بھی اٹھا اور بے تعلقی سے ان کی جانب بڑھا۔ فگار صاحب نے اپنی آواز میں مصنوعی گہرائی اور لہجے میں سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے پوچھا، بھائی نقش صاحب یہ کیا ہے؟ اس پر نقش صاحب نے اپنا ٹنڈ سا سر اوپر اٹھایا اور فگار صاحب کی طرف یوں دیکھا جیسے دنیا کا غبی ترین انسان ان کے سامنے کھڑا ہے، پھر بے کیف آواز میں بولے، گھنٹی ہے۔ فگار صاحب نے ان کی آتش نگاہی کی جانب مطلقاً دھیان نہیں دیا بلکہ ایک ہاتھ پتلون میں ڈال کر اور زیادہ ایٹیز ہو گئے اور دوسرے ہاتھ کی بالدار انگلی بڑھا کر گھنٹی کے گنبد پر اٹھی ہوئی ننھی سی ڈوڈنی کو چھو کر بولے، اسے دبانے سے بچتی ہوگی؟ نقش صاحب نے ان کی کم فہمی سے اکتا کر بڑے مبالغے سے خون کا گھونٹ پیا اور غرا کر جواب دیا، جی ہاں، اور پھر میز پر پڑے ہوئے کاغذات پر جھک گئے۔ اسی اثنا میں میں پھر قریب پہنچ گیا۔ نئی طرز کی گھنٹیاں تو دیکھنے میں آئی تھیں لیکن ایسی گھنٹی کبھی دیکھی نہ سنی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی برہما جی کے کسی پگوڑے کی کسی قدیم دیوی کی آنکھ بچا کر اٹھا لایا ہے۔ ذرا انفرادیت پیدا کرنے کے لیے نقش صاحب نے دفتر والوں سے گھنٹی کے لیے اصرار کیا تھا اور انہوں نے راہ فرار نہ پا کر دفتر کے آثار قدیمہ میں سے یہ گھنٹی دے کر جان چھڑائی تھی۔ نقش صاحب کا موڈ بگڑا پا کر میں چپ چاپ لوٹنے لگا تو فگار صاحب نے میری آستین کھینچ کر منہ کے گوشے میں سے چھوٹی سی جیب نکال کر ایک آنکھ بند کی اور ناک کے راستے سے نقش صاحب کو ایک بے ضرر سی گالی دی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ نقش صاحب بظاہر اپنے کام میں مصروف تھے لیکن ان کے چہرے سے یہ بات تو صاف عیاں تھی کہ وہ ہمیں غچہ دے کر پھولے نہیں سما رہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم دونوں جی ہی جی میں پھونک رہے ہیں اور ہمیں مزید جلانے کے لیے انہوں نے گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ اس میں سے نہایت مسکین ٹن کی آواز نکلی۔ پھر نقش صاحب چپڑاسی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ہم بھی منتظر تھے لیکن چپڑاسی نہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ مارا، نتیجہ 0۔ تیسری بار انہوں نے مسلسل ہاتھ پٹخا لیکن چپڑاسی کو آنا تھا، نہ آیا۔ اس پر فگار صاحب نے بکمال سنجیدگی رائے دی، قبلہ گھنٹی اٹھا کر لے جائیے اور چپڑاسی کے کان میں بجائیے۔
نقش صاحب نے یہ بات سنی انسنی کر دی اور زیر لب بڑبڑائے، وہ الو کا پٹھا باہر ہوگا ہی نہیں۔ پر نفس نفیس باہر گئے تو دیکھا چپڑاسی دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے اسٹول پر بیٹھا ہے۔ پھر کیا تھا، برس پڑے۔ چپڑاسی راولپنڈی کے علاقے کا لمبا تڑنگا ریفیوجی تھا۔ وہ باہیں ہلا ہلا کر بڑے رازدار لہجے میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوا اندر چلا آیا۔ نقش صاحب زچ ہو کر بولے، اوئے میں تینوں سمجھایا وی سی۔ فگار اور میرے درمیان پرمانی نظروں کا تبادلہ ہوا، یعنی حضرت چپڑاسی کو پہلے ہی سمجھا بجھائے تھے۔ چپڑاسی نے خالص ریفیوجیانہ انداز میں منہ پھاڑ کر کہا، اوئے زبردستو، میں تا بوئے دے نال کن لا کے بیٹھا سی جی، ہاں دیکھو جی ہنج۔ اب اس نے بتانا شروع کیا کہ کیسے وہ شلوار کے پائچے اٹھائے کان دروازے سے لگائے بیٹھا تھا، اور پھر اس نے ہماری حمایت حاصل کرنے کے لیے مظلوم نگاہی سے ہماری جانب دیکھا۔ لیکن اسی اثنا میں فگار صاحب ہنستے ہنستے کرسی کے نیچے جا گرے تھے اور میں اچھل کر میز پر جا بیٹھا تھا۔ اس دفتر سے 3 رسالے نکلنے والے تھے۔ پہلا کلجگ ادبی اور ثقافتی، دوسرا بساط سیاسی، تیسرا نابالغ بچوں کے لیے۔ ہم سب کی آنکھ کلجگ پر تھی۔ اس بات پر سب میں ٹھن گئی، آپس میں دھمکیوں اور گھڑکیوں کا تبادلہ ہوا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم میں سے کوئی دوسرے درجے پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ سب کو ڈٹے دیکھ کر میں نے باس سے کہا کہ مجھے کسی خاص رسالے کی ادارت پر اصرار نہیں ہے، اس لیے اب یہ قضیہ میرے دونوں کولیگ طے کر لیں۔ اس وقت میں نے سمجھا تھا کہ میں پیچھے ہٹ کر شریفانہ فیل کر رہا ہوں۔ فی الحقیقت مجھے مطلقاً یہ خیال نہیں تھا کہ کسی کو میرے کلجگ مرتب کرنے پر اعتراض ہوگا، لیکن جب ایسا ہوا تو اس سلسلے میں زور آزمائی کرنا مجھے مضحکہ خیز سا معلوم ہوا، اسی لیے میں نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا۔ لیکن بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری یہ حرکت نہ صرف طفلانہ تھی بلکہ اس سے میرا کمینہ پن بھی ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ اس حرکت سے میں نے کولیگوں کو اخلاقی طور پر پست بنا دیا تھا۔ صحیح طریقہ یہ تھا کہ میں بھی لڑتا، اور اگر میں ہار جاتا تو کم از کم اپنے ساتھیوں کی تذلیل کے گناہ کا مرتکب تو نہ ہوتا۔ اپنی غلطی اور کمینے پن کا احساس ہو جانے کے بعد بھی میں کسی طرح اس جرم کی تلافی نہ کر سکا۔ یہ نہایت تلخ منزل تھی جس سے ہم کسی نہ کسی طرح سے گزر گئے۔ نقش صاحب حسب خواہش کلجگ کے انچارج بنے اور فگار صاحب حسب خواہش بساط بھر کے۔ ان واقعات کے بعد فگار صاحب نے مجھ سے کہا، تو بڑا احمق ہے۔ شروع کے کئی بیکار دنوں کے بعد کام شروع ہوا۔ جو گرد ہمارے ٹکراؤ کی وجہ سے اٹھی تھی وہ رفتہ رفتہ بیٹھنے لگی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا جس سے ہمارے تعلقات قدرے بگڑ جاتے۔ حالانکہ یہ سب طفلانہ حرکتیں تھیں لیکن لطف سے خالی نہیں تھیں۔ اب یوں ہوا کہ ایک روز چوبی تختوں کے ذریعے سے میرا کمرہ الگ کر دیا گیا، یعنی میں تنہا اور میرے دونوں کولیگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں بڑا قیامت خیز واقعہ تھا۔ اسی دوران میں جب میں نے دیکھا ایک چپڑاسی سر پر آرام کرسی رکھے میرے کمرے میں سے گزر کر میرے کولیگوں کے کمرے کی جانب بڑھ رہا ہے تو میں نے اسے للکارا۔ اس نے بتایا کہ یہ نقش صاحب کی کرسی ہے۔ مقام حیرت کہ ایسی کرسی نہ فگار کے پاس نہ میرے پاس، تو گویا نقش صاحب نے چپکے چپکے ہمیں جلانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ چنانچہ میں نے چپڑاسی سے کہا کہ کرسی اسی کمرے میں رکھ دو۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، کرسی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر نقش صاحب نے نہ جانے کئی دن کی سازش کے بعد کامیاب ہو جانے پر خرامہ خرامہ اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ آرام کرسی نہ پا کر انہوں نے ایک چین اپنی جبیں پر ڈالی اور ذاتی چپڑاسی کو بلایا اور کہا، جائیں اے او صاحب نو کہیں میں جیڑی آرام کرسی تھاڑے بندے دے ہتھ بھجوائی سی وہ کتھے ہے۔ آرام کرسی کے بارے میں سن کر فگار صاحب کے بھی کان کھڑے ہو گئے، ان کے دل پر چھریاں سی چل گئیں۔ مجھے یہ خبر سنانے کے لیے فوراً تشریف لائے اور سامنے مجھے آرام کرسی پر نیم دراز دیکھ کر ٹھٹکے، جھینپے، ہنسے اور پھر فوراً اپنی رائے میں ترمیم کا اعلان کر دیا۔ اوئے تو احمق نہیں ہے۔ جب حضرت نقش کو میری اس حرکت کا علم ہوا تو وہ نقش فریادی بن کر رہ گئے۔ میرا علیحدہ کمرہ میرے کولیگز کے دلوں میں کھٹکتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نقش کو بھی الگ کمرہ مل گیا۔ اب حضرت فگار اور میں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، لیکن ان کے حصے میں مجھ سے دگنا کمرہ آیا۔ چنانچہ میں نے فوراً متعلقہ افسر سے کہہ کر اپنی چوبی دیوار آگے بڑھا کر برابر برابر حصہ بانٹ لیا اور بیچ کا دروازہ بھی بند کروا دیا۔ اس پر فگار صاحب کو بڑا لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑا اور آتے ہی چشمہ ہٹا کر مجھے غور سے دیکھا
اور پھر مجھے دوبارہ چشمے سمیت دیکھا اور کہا، اوئے تو بہت کمینہ ہے، بہت کمینہ۔ بات یہ تھی کہ ہمارے ابا لوگ بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ علیحدہ کمرے کی وجہ سے میری شان میں بھی انفرادیت پیدا ہو گئی تھی اور وہ دونوں خود کو کمتر محسوس کرتے تھے۔ ادھر باس کو بہت عمدہ گدے دار آفس کرسی ملی تھی، لیکن وہ بید کو ترجیح دیتے تھے۔ گدا انہیں راس نہ آیا، چنانچہ مجبوراً میں نے وہ کرسی اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھ لی اور مؤدبانہ اپنی بید والی کرسی ان کی نظر کر دی۔ میری اس حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے زندگی میں اسٹیبلش ہوتے دیکھیں، کیونکہ میری بیکاری اور بادبی نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے مجھے دفتر میں اس قدر اپ ٹو ڈیٹ طریقے سے اسٹیبلش دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ایک روز ہم تینوں کولیگ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ حضرت نقش نے کہا، اجی ابھی کیا ہے، ابھی تو ہمارا ایک اور انٹرویو ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، حضرت موصوف دفتری صحرا کے پرانے آوارہ گرد تھے۔ جس اثنا میں حضرت فگار اور میں مونچھوں کو تاؤ دیتے، حضرت آنے والے حادثات کی کھوج اور رد کے ہر قسم کے جوڑ توڑ میں مصروف رہتے۔ یہ بات سن کر ہم دونوں حیران رہ گئے۔ بھائی اب کون سا انٹرویو باقی ہے؟ نقش صاحب نے ایسے تیور بنا کر ہم دونوں کا جائزہ لیا جیسے گدھوں کا معائنہ کر رہے ہیں، اور پرمانی انداز میں سر ہلا کر بولے، جی ابھی اسپیشل سروس کمیشن باقی ہے۔ یہ بم کا گولہ چھوڑ کر حضرت تو چلتے بنے اور فگار اور مجھے سرنگوں چھوڑ گئے۔ نہ جانے ہم کب تک سوگ مناتے کہ اتنے میں مجھے شری بشن پنجری کا دستی رکا ملا۔ وہ بھی ایک سرکاری دفتر میں کام کرتے تھے۔ ان کا دفتر الگ لیکن عمارت قریب ہی تھی۔ شری بشن پنجری صورت و سیرت کے لحاظ سے ان نایاب انسانوں میں سے تھے جو جیتے جی زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک دوست بھی تھے جن کا نام شری موہن بھوگ تھا۔ یہ دونوں حضرات سچ مچ بڑے حضرت تھے۔ حلیہ ایسا کہ بیان کیجئے تو دشمنی مول لیجئے۔ لباس کے معاملے میں شری بشن پنجری مرصع تھے تو شری موہن بھوگ مرقع۔ شغل بلا ناغہ فرسٹ کلاس ہوٹلوں میں جانا، مرنجا مرنج بیٹھے آپس میں شرطیں بدا کرتے۔ ایک کہتے کہ فلاں 2 لڑکیاں جو گول میز کے گرد بیٹھی ہیں، ان میں سے تیکھی ناک والی لڑکی کے ابھی پورے 32 دانت نہیں نکلے۔ حضرت نمبر 2 کہتے، اجی نہیں آپ غلط کہتے ہیں، ایسی تیز ترار چھوکری کے منہ میں 32 کے بجائے 34 دانت بھی ہوں تو کچھ تعجب نہیں۔ اسی بات پر دونوں گرما جاتے۔ لڑکیوں کو بھی مؤدبانہ اطلاع دے دی جاتی کہ ہم دونوں کے مابین اس بات پر شرط بندھ گئی ہے کہ جو ہارے سو آپ کے کھانے پینے کا بل ادا کرے۔ ان میں سے ایک کا ہارنا ضروری تھا، حالانکہ دونوں بیک وقت ہار جانا چاہتے تھے۔ جب لڑکیاں اٹھ کر چلی جاتیں تو دونوں حضرات آپس میں خوش ہوتے کہ بیچاری مہذب لڑکیاں تھیں، انہوں نے کچھ برا نہیں مانا۔ 4-6 ہفتے کے بعد پتہ چلتا کہ جس لڑکی پر ایک حضرت کی آنکھ تھی اور دوسرے کا دانت، وہ اپنے محبوب بیرے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ایک شام فرار شدہ لڑکی کے ذوق کا ماتم کیا جاتا اور پھر کسی مائع شے سے غم غلط کیا جاتا۔ رقع پا کر میں آستانہ حضرت شری بشن پنجری کی جانب روانہ ہو گیا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میں 11 بجے کے قریب اپنی میز پر پڑے کاغذات کو دیکھ رہا تھا کہ چپڑاسی نے اطلاع دی کہ ایک لڑکی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ لڑکی؟ مجھے تعجب ہوا۔ ہاں جی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا کہ بھلا مجھے کون لڑکی ملنے کے لیے آ سکتی ہے۔ دفتر کی چند خواتین جو شریف مرد سمجھ کر مجھ سے مل لیا کرتی تھیں، وہ یا تو چٹ بھیج دیتی تھیں یا بغیر اطلاع کیے اندر گھس آتی تھیں۔ وہ ایک کیسی لڑکی؟ اس پر چپڑاسی نے بھونڈے پن سے شرما کر کہا، جی کہہ دساں۔ مجھے اس کا اس طرح پرمانی انداز میں مسکرانا اور شرمانا ناگوار گزرا۔ شاید وہ سمجھے بیٹھا تھا کہ میری معشوقہ یا منگیتر وغیرہ آئی ہے۔ میں نے غصہ دبا کر پوچھا، کیا حلیہ ہے بھائی؟ او جی حلیہ ول ہے، اور جی ایک بندہ نال ہے۔ میں نے اس سے معلومات حاصل کرنا بیکار سمجھا اور کہہ دیا کہ انہیں اندر بھیج دو۔ یہ سن کر چپڑاسی نے چوکڑی سی بھری اور فوراً ہی ایک صاحبہ اندر داخل ہوئی۔ عمر امنگوں اور ترنگوں سے چھلکتی ہوئی، قد بوٹا سا، بدن کے اتار چڑھاؤ بے حد متناسب، رنگ پرنور، آنکھیں مسرور، ترشے ہوئے لب، مہین کپڑے کی قمیص اور جھلملاتا ہوا غرارہ۔ غرض ساری خوبیاں جو کبھی پڑھی سنی تھیں ان میں موجود تھیں۔ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ میں ہر معقول عورت کو دیکھ کر بھونچکا رہ جاتا ہوں۔ ان کے ہمراہ ایک حضرت بھی تھے جو صورت سے تبلچی دکھائی دیتے تھے لیکن ایک رومانٹک رسالے کے ایڈیٹر نکلے۔ مجھے نازی کہتے ہیں۔ خاتون کی آواز میں نور میں ڈوبی ہوئی نغمگی تھی۔
میں نے انہیں بغل والی آرام کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی، جو انہوں نے مسکرا کر قبول کی، اور ان کے ساتھی کو میں نے اس انداز سے ایک پرے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن وہ بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی بولے، آپ مس نازی ہیں، آپ کی بڑی مداح بلکہ پرستار ہیں۔ آپ سے ملنے کا انہیں بہت اشتیاق تھا، لیکن شرماتی تھیں۔ باتوں باتوں میں مجھ سے انہوں نے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا۔ میں انہیں ہمت دلا کر یہاں لے آیا۔ میں نے سوچا اگر انہوں ہی نے سچ مچ ہمت دلائی ہے تب تو ان کی قدر ہونی چاہیے۔ اسی اثنا میں نازی صاحبہ نے اپنے خوش وضع چھوٹے سے گورے ہاتھ سے بالوں کی لٹ پیشانی سے ہٹا کر مجھے نیموا آنکھوں سے دیکھا، ساتھ ہی ان کے منہ کا دہانہ بھی نیموا ہو گیا اور ان کے موتیوں سے دانت جھلکنے لگے۔ ہاں ہاں، جی بھر کے دیکھ لیجئے، ان کے ساتھی نے شہ دی، اپنے محبوب و ممتاز فنکار کو جی بھر کے دیکھ لیجئے۔ مجھے ان الفاظ میں کچھ اصرار کی جھلک نظر آئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو رو میں بہہ جانے دیا اور کہا، اجی حضرت، ایک ہی دن میں جی بھر کے دیکھ لینے میں کیا مصلحت ہے آخر؟ اس پر خاتون کھلکھلا کر ہنسنے لگیں اور اپنے خوشنما سر کو جنبش دے کر پریشان زلفوں کو اور پریشان کیا۔ اب کچھ ادبی باتیں ہونے لگیں۔ اس خاتون کی صحبت کو مناسب حال پا کر میں نے نشست کو طول دینے کے فارمولے پر عمل کیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا کھائیں گی اور کیا پئیں گی؟ غم فرقت کھاؤں گی اور خون جگر پیوں گی، نازی نے تھیٹریکل انداز میں برجستہ جواب دیا۔ اس پر ہم دونوں نے نعرہائے تحسین بلند کی اور نازی نے آنکھ پر گری ہوئی زلف کو بسنداز ہٹا کر مجھے اسی معصومانہ تحیر کے ساتھ دیکھا۔ اب میرا بھی یہی فرض تھا کہ میں اور زیادہ بے بذاتی کا اظہار کر کے اس نیک خو خاتون پر واضح کر دوں کہ میرے لیے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ دفتر سے پرے ایک معمولی سا ریستوراں تھا، جہاں سے دفتر کے کلرکوں اور افسروں کو چائے اور کھانے پینے کا سامان آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کمرے میں چائے منگوائی تو آدھ گھنٹے میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ جوں جوں خبر اڑے گی، یار لوگ کسی نہ کسی بہانے سے تانک جھانک کرنے آئیں گے۔ بہتر یہی رہے گا کہ انہیں اپنے ساتھ ریستوران میں لے جاؤں۔ لنچ کے وقفے میں آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ جب ہم چلے تو چپڑاسی نے پیچھے سے ذرا جھجکتے ہوئے پکار کر کہا، صاحب جی، میں کھانا کھاواں؟ میں نے اس کی جانب دیکھا تو حسب عادت اس نے انگلیوں کو نوالا پکڑنے کے انداز سے یکجا کر کے 2-3 بار منہ کی جانب بڑھا کر اپنا مفہوم واضح کیا۔ اگر کوئی خاتون مجھ سے ملنے آتی تو اسے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے فخر کو چھپانے میں ہمیشہ ناکامیاب رہتا۔ میری غیر حاضری میں وہ اکثر دیگر چپڑاسیوں سے کہتا، اوے ساڈے صاحب کول ساریاں مساں آندیاں ہیں۔ اب بھی اس حرکت سے گویا خام خواہ مجھ سے آنکھ ملانا مقصود تھا۔ میں نے جواب دیا، اچھی بات، تم کھانا کھا لو، ہمیں 1-8 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ ریستوراں میں ہم نے چائے پی، بڑی پرتپاک، ملائم اور نفیس گفتگو ہوتی رہی۔ لنچ ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ کمرے میں واپس جانا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے قریب ہی دریا کی سیر کرنے کی ٹھانی۔ جب نازی صاحبہ دریا کے کنارے کنارے ٹہل رہی تھیں تو جل پری سی دکھائی دیتی تھیں، جو ابھی ابھی اپنے دریائی محل سے نکل کر زمین، آسمان اور آفتاب کو دعوت نظارہ دے رہی ہو۔ باتوں باتوں میں نازی کے ساتھی نے کہا، اجی باتوں باتوں میں ہماری بات نہ بھول جائیے گا۔ اس پر نازی دفتن رک گئیں۔ او خوب یاد دلایا، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئیں، دیکھیے صاحب، یہ میرے منہ بولے بھائی ہیں، رسالہ جمال کے ایڈیٹر ہیں، انہیں ایک کہانی عنایت کیجیے گا۔ میں نے جمال کے ایڈیٹر صاحب کا سر سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور کہا، حضرت بڑے بڑے ایڈیٹروں سے واسطہ پڑ چکا ہے، ان کے ہتھ کنڈے بھی دیکھے والے ہیں، لیکن جو بے خطا تیر آپ نے چھوڑا ہے اس کی داد نہیں دی جا سکتی۔ اس پر وہ جھینپ کر ہنسے، جھینپے کم، ہنسے زیادہ۔ منظور کرتا ہوں، میں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کتنی مہلت دے سکتے ہیں آپ؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ۔ مستقبل کی باتیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے نازی کی جانب اشارہ کیا۔ نازی مسکرا دیں۔ ایڈیٹر صاحب چہک کر بولے، اچھا تو نازی صاحبہ، اب رخصت مانگیں ان سے۔ اپنا الو سیدھا ہو جانے پر ایڈیٹر جمال کی ایڈیٹرانہ ذہنیت عود کرائی تھی، لیکن نازی ڈپلومیسی میں اس سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ شکایت آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہیں، دیکھیے نا یہ کیا کہتے ہیں، حسینوں کو حسینوں کے گھر تک پہنچانے میں میرا ایمان ہے۔ چنانچہ میں نے رائے دی، کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ہی چلوں؟ نازی طفلانہ انداز سے تالی بجا کر اچھلیں، بے شک یہاں سے ہم جمال کے دفتر جائیں گے،
لیکن ایک شرط پر۔ میں نے نازی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ وہ کیا؟ نازی نے میری نظر سے نظر ملائے رکھی۔ وہ یہ کہ آپ وہاں سے میرے ساتھ کناٹ پلیس چلیں گی۔ میں نے منہ اور آگے بڑھا کر سرگوشی سے اتنا اضافہ کیا، صرف ہم دونوں۔ اس پر نازی نے پلکیں جھکا لیں، جھینپیں، مسکرائیں اور بالآخر ہنس دیں۔ ماہنامہ جمال کے دفتر تک پہنچنے کے لیے بڑی پیچ در پیچ گلیوں میں سے ہو کر گزرنا پڑا۔ وہاں پر ایک بھدی سی خاتون سے ملاقات ہوئی جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایڈیٹر جمال کی بڑی منہ بولی بہن ہے۔ مجھے ان کا دفتر بڑا پراسرار سا دکھائی دیا، جیسے کسی عالمگیر جرائم پیشہ ٹولے کا مسکن ہے۔ وہاں پہنچ کر مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ ہم وہاں سے جلد از جلد روانہ ہو جائیں، لیکن بھدی ہمشیرہ صاحبہ نے چائے پر بڑا اصرار کیا، اس قدر زیادہ جیسے چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر وہ میری جیبیں ٹٹولیں گی۔ ادھر نازی نے اوڑھنی اتار کر الگ رکھ دی۔ اس سے ان کی شخصیت اور نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے دفتر کی بغل میں بچھے ہوئے پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا، میں تھک گئی ہوں۔ میں ایک کرسی پر جو پہلے بازو والی اور اب بے بازو کی تھی بیٹھ کر چائے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ ساری کارروائی میرے لیے بے حد خشک اور اکتا دینے والی تھی۔ البتہ نازی ایک کپ چائے پی کر ایسی ہوشیار ہوئیں کہ فوراً اچھل کر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ تانگا منگوایا گیا اور ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ایڈیٹر صاحب ضرورت سے زیادہ چہک رہے تھے، اس لیے میں نے کوچوان کو فوراً چل دینے کے لیے کہا، مبادا حضرت بھی ہمارے ساتھ آن بیٹھیں۔ ہم دونوں تنہا رہ گئے تو ان کا رخ روشن اور روح سخن دونوں محض میرے لیے تھے۔ نازی بہت باتونی تھیں، لیکن زبان سے زیادہ آنکھوں، ابروؤں، ہونٹوں سے کام لیتی تھیں۔ ان کی باتیں بھی مزیدار تھیں۔ دیکھیے نا کیسا خراب زمانہ آ گیا ہے۔ میرے اور ایڈیٹر صاحب کے تعلقات بالکل بہن بھائی کے سے ہیں، لیکن باتیں بنانے والے باز نہیں آتے۔ اور تو اور بڑی بی نے آپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میرے کان میں پھونکا، برا تو نہیں، حالانکہ آپ اور ہم آج ہی تو ملے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ان کا کندھا نرمی سے میرے کندھے سے بھڑ گیا۔ نازی جی، میں نے ان کے دونوں شانوں کو بازو کے حلقے میں لا کر جواب دیا۔ نازی جی، زمانہ بڑا خراب ہے۔ تانگا ایک ریستوران کے آگے پہنچ کر رکا۔ ہم ریستوران کے فیملی باکس میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کھایا کم اور باتیں زیادہ کی۔ میں نے باتیں کم کی اور کھایا وافر۔ ہم ضرورت سے کہیں زیادہ دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بیرا مزمحل سا نظر آنے لگا۔ وہاں سے اٹھے تو دوسرے ریستوران میں پہنچے۔ وہاں بھی بالآخر یہی کیفیت پیش آئی، یہاں تک کہ ریستوران بدلتے بدلتے رات کے 10 بج گئے۔ ان لمبی نشستوں میں نے ان کی باتوں کو زیادہ دھیان سے نہیں سنا، کیونکہ ان میں سے بیشتر جھوٹی تھیں۔ میرے لیے دلچسپی کی چیز ان کی شخصیت تھی۔ آخرکار انہوں نے کہا، رات کافی جا چکی ہے، اب مجھے گھر چھوڑ آئیے، بہتر۔ معلوم ہوا کہ ان کا مکان وہاں سے 1.5-2 میل شہر کے پرانے حصے میں ہے۔ تانگے میں بیٹھتے ہی غالباً سردی کی وجہ سے انہوں نے اپنی اوڑھنی چہرے کے چاروں طرف لپیٹ لی اور بیچ میں سے ان کا گول گورا چہرہ چاند جیسی چیزوں کی یاد دلانے لگا۔ کچھ دیر سکوت کے بعد انہوں نے کہا، اب آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں نے جواب دیا، لیکن میں تو بنفس نفیس آپ کے قریب بیٹھا ہوں۔ میں نے جو اپنے بارے میں اتنا کچھ کہا تو کیا میں آپ کے قریب نہیں تھی؟ جی نہیں۔ یعنی؟ میں نے تأمل کے بعد کہا، نازی جی، آپ نے بھولپن سے یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے اور زیادہ بھولی بن کر کہا، کچھ نہیں سمجھی۔ میں بھی گھٹیا باتیں کرنے پر اتر آیا تھا۔ بولا، نازی جی، مجھے ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ باتیں کر رہی ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی انوکھا ساز بج رہا ہے، کبھی اداس، کبھی دل خوشکن۔ آپ اس خاکی دنیا کی مخلوق ہی معلوم نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ میرے اس قدر قریب بیٹھی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو چھونا گویا کہکشاں کو چھونے کی ناکام کوشش کرنا ہے۔ اس پر وہ میرے اس قدر قریب آ گئیں جس قدر کے آ سکتی تھیں اور بولیں، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا گرم کوٹ اتار کر ان کے شانوں پر ڈال دیا اور ان کے احتجاج سے کھلتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، میں نے سویٹر پہن رکھا ہے۔ پھر باتیں باتیں باتیں۔ جس محلے میں وہ رہتی تھیں وہ قلعے کے مانند ایک اونچی دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر طویل و عریض دروازے سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے جن جمائیاں لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ریفیوجیوں کی دیار کے تختوں کی بنی ہوئی دکانیں آپس میں کھچڑی ہو رہی تھیں۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں اور ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ تانگے کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوار اور دکانوں کے درمیان بڑے میدان میں ہم دونوں کھڑے رہ گئے۔
مدھم چاندنی میں نازی دھیرے سے بولی، میرا آپ کے پاس سے جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن آخرکار انہیں رخصت ہونا پڑا۔ چند قدم چل کر پھر لوٹ آئیں اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں قدیم بغداد میں ہوں اور ہارون الرشید کی حکومت ہے۔ نازی دنیا کے ہاتھوں ستائی ہوئی پریوش دلربا، اور میں نوجوان نا تجربے کار جلا وطن شہزادہ۔ رہی سہی کسر نازی نے قدم بقدم پیچھے ہٹ کر رخصتی نظروں سے پوری کر دی، یہاں تک کہ وہ بڑے دروازے میں سے گھس کر بے حس دیواروں کی تہوں میں غائب ہو گئیں۔ میں نے قدرے قیام کیا اور پھر گندی دکانوں کی تنگ اور پرپیچ گلیوں میں کھو گیا۔